مقصد صرف کرائم ریٹ کیا بتاتا ہے؟ کسی معاشرے میں جو ظلم ہوتے ہیں، جو قتل و غارت ہے، جو بے حرمتی ہے عورتوں کی، جو رابریز اور برگلریز ہیں، وہ اس معاشرے کا انتشار دکھاتا ہے. یہ دکھاتا ہے کہ اس معاشرے میں فساد کتنا ہے. یعنی یہ سارے جرائم وہ ہیں جنہیں قرآن اپنی اصطلاح میں فساد فی الارض کہتا ہے، زمین میں فساد برپا کرنا. صحیح. اور یہ جو کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ سسٹمز ہیں، ہم چونکہ خلافت راشدہ کی بات کر رہے ہیں، بنیادی طور پر ہمارا یہ ساری چیزیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ہم کمپیریٹو انالیسس دیں کہ یار جب تم کیپٹلسٹ سسٹم کی بات کرتے ہو، کمیونسٹ سسٹم کی بات کرتے ہو، بادشاہتوں کی بات کرتے ہو، ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہو، ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہو، تو آئیں یہ دیکھیں کہ آج کل کی جدید دنیا میں ڈیموکریسیز اور ڈکٹیٹرشپ نے نظام کون سے قائم کیے ہیں. ہم نے پہلے ان کے پولیٹیکل اسٹرکچر کی بات کی، اب ہم ان کے جوڈیشل ماڈلز پر آ گئے. کیونکہ جو عدالتی نظام ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی معاشرے میں انصاف مہیا کرنے کا جو میکانزم ہوتا ہے، وہ کتنا کامیاب ہے یا کتنا ناکام ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہاں پر جرائم کس طرح ہو رہے ہیں، زمین میں امن ہے یا فساد ہے. جرائم آئینہ دار ہوتے ہیں، جرائم ریفلیکٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے مزاج کو، اور وہ سوسائٹی ایک سیکولر بنیادوں پر، لادین بنیادوں پر، دہریت کے اوپر، ایک مادیت کے اوپر مبنی ہے یا روحانی سوسائٹی ہے. ایک ایسا معاشرہ ہے جس کی بنیاد روحانی اساس پر ہے. ہم الٹیمیٹلی خلافت راشدہ سے کمپیئر کریں گے اس کو، لیکن ہم فی الحال جو ملک میں، دنیا میں جو بڑے بڑے نظام قائم ہیں جوڈیشل سسٹمز کے، وہ ملک جو دنیا کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں آج انسانیت سکھانے کے، جن سے بڑے درندے سسٹم پیدا نہیں ہوئے، جن سے وحشتناک نظام انسان نے کبھی نہیں بنایا، چاہے وہ مشرق کے ہو یا مغرب کے ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا ڈکٹیٹرشپس ہو، ان سب کی تصویریں ایک نظر اگر دیکھ لیں 2 منٹ میں ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ میڈیا، جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے، یہ دھوکہ دینے کے یہ انسٹرومنٹس ہیں، اور لوگوں کو یہ چندھیا جاتی ہیں آنکھیں اس گلیمر اور گلاس سے. انسان دیکھنے سمجھتا ہے کہ شاید مغرب اور مشرق کے جو نظام ہے وہ بہت اعلیٰ نظام ہے، شرقی ہو یا غربی ہو، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لا شرقیہ لا غربیہ جو اسلامیہ ہے اس کے ڈائمینشنز کیا ہیں. ہم صرف ایک جھلک آپ کو تھوڑی سی دکھانا چاہتے ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کرائم ریٹ بتایا تھا، یعنی وہ اتنا سٹننگ تھا. 30 کروڑ کی آبادی والا ملک جس میں 90,000 عورتوں کے ریپورٹڈ بے حرمتی ایک سال میں ہوتی، پریکٹیکلی منٹوں کے حساب سے ہر منٹ پہ ایک عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہے پریکٹیکلی. آپ وہاں کرائم ریٹ دیکھیے تو کروڑا کے حساب سے جرائم ہو رہے ہیں، 17,000 کے قریب مرڈرز ہوئے ہیں. اگر آپ صرف مرڈرز اور ریپسی کو لے لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس معاشرے کے حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں، تباہ برباد ہو گیا. اسی طرح آپ اگر کمپیرزن دیکھیں، امریکہ میں 16,000 سے زائد مرڈرز ہوئے ایک سال میں، 2008 کے اسٹیٹسٹکس فگرز اگر آپ اسی طرح ایک ایوریج سال کا پچھلے 3 4 5 سالوں میں کوئی ایک سال اٹھا لیں چائنا کا آپ، تو چائنا میں ایوریج مرڈرز ایک سال میں تقریباً 22,000 ہیں. یعنی گو کہ آبادی چین کی 4 گنا زیادہ ہے، لیکن مرڈرز امریکہ سے تھوڑے ہی زیادہ ہیں. یعنی یہ سمجھیے کہ امریکہ کا کرائم ریٹ جو ہے پریکٹیکلی مرڈرز کے حوالے سے وہ چین سے 4 گنا زیادہ ہے، حالانکہ چین کی آبادی 4 گنا ان سے زیادہ ہے. صحیح. جو ریپس ہیں چائنا میں تقریباً 30,000 رپورٹڈ کیسز ہیں. لیکن چائنا کی آبادی بھی 1 ارب 30 کروڑ ہے. 1 ارب 30 کروڑ میں 30,000 کیسز ہیں، اور امریکہ صرف 30 کروڑ ہے اور 90,000 رپورٹڈ کیسز ہیں. اچھا، ہم نے جو جوڈیشل سسٹم کی بات کی تھی، امریکہ میں 16-17 ہزار مرڈرز ایک سال میں ہوئے ہیں، اور جن آدمیوں کو سزائے موت دی گئی ہے وہ صرف 37 ایگزیکٹلی. یعنی 37 لوگوں کو سزائے موت ہوئی، باقی سارے لوگ جیلوں میں رکھ دیے گئے، 40 سال 100 سال. اسی لیے ان کا نمبر اتنا انکریز کیے جا رہا ہے. چائنا میں ایک سال میں تقریباً 3,500 لوگوں کو سزائے موت ہوئی. یہ بھی کوئی فگر نہیں ہے، اگر آپ کمپیئر کیجئے 22,000 قتل ہیں، 3,500 لوگوں کو سزائے موت ہوتی ہے. قرآن نے ایک فنڈامنٹل لا بتا دیا گیا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے. اگر تم قصاص نہیں لوگے، جو معاشرہ قصاص نہیں لے گا، جہاں پہ این آئی فار این آئی نہیں ہوگا، جہاں پہ ایک آنکھ کے بدلے آنکھ، جہاں پہ ایک نظام ایک جان کے بدلے جان نہیں ہوگا، وہاں پہ ظلم اور فساد پھیلے گا. چائنیز معاشرے کی شکل یہ ہے کہ یہ دہریے آخرت پہ تو یقین نہیں رکھتے، اللہ رسول کا کوئی واسطہ نہیں ان سے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ قیامت نے بھی آنا ہے، لہذا ان کے نزدیک سب کچھ دنیا ہے. یہ معاشرہ جس کی اساس لادینیت پہ ہے، جس کی اساس سیکولرزم پہ ہے اور مادیت پہ ہے، آپ اس کو ڈیموکریسی کہیں یا ڈکٹیٹرشپ کہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ کمیونسٹ نظام جو قائم کیا گیا ہے، اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ رسول بھی ہے، آخرت بھی ہے، انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے، اچھائی کرنی چاہیے. لہذا جتنے مرضی سخت قوانین آپ بنا لیں، چائنیز نے بڑے سخت قوانین بنائے، اس کے باوجود کرائم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور اس بات کے باوجود کہ امریکہ سے کم ہے، تقریباً 3-4 گنا کم ہے امریکہ، لیکن پھر بھی اپنے ریشو میں، لیکن اپنے حساب سے یہ. اب اس کو دیکھیے، ایک ملک ہو جس میں 22-24 ہزار آدمی قتل کر دیے جاتے ہوں، 40-50 ہزار عورتیں بے حرمت ہوتی ہوں، پھر لاکھوں رابریز اور ڈکیتی، اور کروڑوں میں ان کا فگر بھی جا رہا ہے جرائم کا. یہ نہیں ہے کہ چائنا میں جرم نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ شدید ترین سزائیں لگاتے ہیں.
मगर चूंकि उनका सिस्टम भी इसी तरीके से, एग्जैक्टली, उन्होंने 3-3,500 एक साल में कत्ल तो कर दिए लोग, मगर जिस अंदाज से कत्ल हो रहा है वहां पे, जिस अंदाज से मर्डर्स फैल रहे हैं उस माशरे में, जहां पे तकसीम है दौलत की और जो एक होपलेसनेस और जो वहां पे डेस्परेशन है लोगों में, कत्ल उसी वक्त होते हैं जब माशरे में के अंदर एक और बेहुरमतियां उस वक्त होती हैं जब माशरा एक बिल्कुल बेइत्मीनानी का शिकार हो और जुडिशियल सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। और ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि तमाम तर सख्ती के बावजूद ये कम्युनिस्ट सिस्टम भी डिलीवर नहीं कर पाया। सही। आइए अब हम तीसरी तरफ चलते हैं, हम जाके रूस की मिसाल लेते हैं। रूस की आबादी भी तकरीबन 14 करोड़ के करीब है। सही। 14 करोड़ नहीं, पाकिस्तान से थोड़ी सी कम, लेकिन फिर भी हमें इसको, लेकिन आप इसको कंपैरिजन देख सकते हैं। अगर आप रूस का क्राइम रेट देखिए, यानी रूस की इतना बड़ा मुल्क है, इसकी तकरीबन 14-15 करोड़ की आबादी है, रूस में तकरीबन 30,000 के करीब मर्डर्स हुए हैं सिर्फ 2006 में। 30,000 मर्डर्स। आबादी कितनी है? 14 करोड़। 14 करोड़। मर्डर्स कितने हुए? 30,000 तकरीबन। अमेरिका की आबादी कितनी है? 30 करोड़। मर्डर्स कितने हुए? 16,000। यानी रूस में प्रैक्टिकली डबल मर्डर्स है। और जहां तक रेप्स का ताल्लुक है, यहां पे तकरीबन 7,000 का फिगर है। यानी अब अगर आप डबल कर दीजिए इसकी आबादी को तो अमेरिका की आबादी के बराबर हो जाता है। यानी 14,000 रेप्स बनते हैं रूस में तकरीबन। लेकिन अमेरिका का फिर भी मुकाबला नहीं है जब 90,000। मतलब इस चीज में तो अमेरिका जो है वो, अमेरिका तो बेहुरमती में और औरतों को जलील करने में, हमें ह्यूमन राइट सिखाते हैं, हमें वुमेन लिबरेशन सिखाने आते हैं ना, हमें वुमेन राइट सिखा रहे हैं। पाकिस्तान को ये सिखाने के लिए आए कि औरतों के साथ इज्जत सलूक और ह्यूमन राइट क्या होती है। ये अनरिपोर्ट, मतलब ये वो जो रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड के अलावा तो बिल्कुल ये साबित कोई नहीं है। यानी प्रैक्टिकली करोड़ों में जराइम की तादाद रूस के साथ भी है। 14 करोड़ की आबादी और तकरीबन 30,000 मर्डर, 7,000 रेप्स। यानी जस्ट इमेजिन कीजिए। नाउ दिस शोज यू के एक माशरा जिसमें सिर्फ 14 करोड़ की आबादी पर यह 30,000 मर्डर कर रहा है और अमेरिका जो है 30 करोड़ की आबादी पर 16,000 मर्डर कर रहा है। तो दोनों माशरों का हाल देख लीजिए फिर आप क्या जा रहा है। और चाइना 1 अरब 30 करोड़ की आबादी पर प्रैक्टिकली 22,000 मर्डर्स हो रहे हैं। यानी प्रैक्टिकली चाइना में भी कोई अच्छा हाल नहीं है, बेड़ा गर्क चीन में भी है। मतलब तीनों हम लोगों ने माशरे, तीनों माशरे बड़ी बड़ी सोसाइटी तहजीबें जो दुनिया पे रूल करती है, आपने तीनों को देख लिया। तो लिबरलिज्म भी है जहां पे हाल भी देख लिया आपने। रूस जो है वो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, जो एक हाइब्रिड इकोनॉमी है इस वक्त। कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट मिक्स होकर इकोनॉमी बनी हुई है। चीन, रूस का हाल देख लिया आपने, चीन का हाल देख लिया आपने।